بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اپنی نیکیوں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ تہجد میں، افطار کے وقت ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، سارے مسلمانوں کے لیے جو کمزور ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کو، جو شہید ہو چکے ان سب کو بخشش، ان سب کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں، جس بھی کسی مصیبت میں ہیں، اللہ پاک سب کی مصیبتوں کو راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ جو ہے وہ پریشانی کو راحت میں تبدیل فرمائے۔ آج کی تعلیم کا پہلا جو حدیث ہے وہ حکایت صحابہ پیج 163 سے ہے۔ بچوں کو روزہ رکھوانا۔ ربیع بن معاوض، جن کا قصہ پہلے باب کے آخر میں گزرا ہے، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ آج عاشوراء کا دن ہے، سب کے سب روزہ رکھیں۔ ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو روئی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان کو بہلایا کرتے اور افطار کے وقت تک اسی طرح ان کو کھیل میں لگائے رکھتے تھے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، اگرچہ اس وقت قوا نہایت قوی تھے اور اب بہت ضعیف۔ وہ لوگ اور وہ بچے اس کے متحمل تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جتنے کا اب تحمل ہے وہی کہاں کیا جاتا ہے۔ تحمل کا دیکھنا تو نہایت ضروری ہے، مگر اب جس کا تحمل ہو اس میں کوتاہی یقیناً نامناسب ہے۔ فضائل رمضان چیپٹر 1 پیج نمبر 653 حدیث نمبر 4۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاوے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جاوے، تفاخر اور تقابل والے آئیں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلائیں۔ فخر کی بات نہیں، تحدث بالنعمہ کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جاوے۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث نمبر 5 ہے، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے، ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے: یا واسع الفضل اغفر لی۔ ترجمہ: اے وسیع عطا والے، میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں روایات میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعائیں فرمائیں۔ یاد آ جائے تو اس سے احکار کو بھی شامل فرما لیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔